أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سے وجل ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے۔ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز آپ کے سامنے ہیں، اس نمبر پر چاہے تو کال کر دیجئے، میسج کر دیجئے۔ اور الحمدللہ سے وجل اس پروگرام کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ناظرین یہ خواہش کرتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، کالز آتی ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی دعا کروا دیجئے گا۔ مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں لاکھوں لاکھ لوگ پروگرام میں شامل ہوتے ہوں، دعا میں شامل ہوتے ہوں، اور کب کون سی قبولیت والی گھڑی ہمیں نصیب ہو جائے، اور نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے اللہ پاک ہم پر کرم فرما دے، ہماری دعائیں قبول فرما لے، ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں، ہماری جائز مرادیں پوری ہوتی چلی جائیں، ہمارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں۔ تو دعاؤں کے حوالے سے بھی ناظرین آپ بالکل پیغامات دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ماہ محرم الحرام ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ پاک اس مبارک مہینے کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور شہدائے کربلا و اسیران کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، اور ہمارے غموں کو اللہ پاک خوشیوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ ناظرین، ابتدا میں آج الحمدللہ عز و جل ہمارے ناظرین کے لیے ایک بڑا ہی شاندار، بڑا زبردست، اور الحمدللہ عز و جل موسم کے حوالے سے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ابتدا میں آپ کو عرض کروں گا۔ چونکہ اس وقت الحمدللہ عز و جل ملک پاکستان میں کئی شہروں میں الحمدللہ عز و جل برسات ہو رہی ہے، بارش کا موسم ہے، بارش برس رہی ہے۔ ہم اولاً اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت والی، سلامتی والی، نفع بخش بارش کی دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ رحمتوں والی برسات ہمیں عافیت والی، سلامتی والی نصیب فرمائیں۔ آئیے ناظرین، بارش سے گردوں کا روحانی علاج میں آپ کو عرض کروں گا کہ بارش کا پانی کتنا مبارک ہے، اور کون کون سی بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، کتنے امراض الحمدللہ سے وجل دور ہو جاتے ہیں۔ یوں تو ناظرین الحمدللہ سے وجل بارش کا پانی بڑا ہی برکتوں والا ہے، بڑی اس میں شفا ہے بارش کے پانی میں، اور بہت ساری بیماریاں الحمدللہ سے وجل دور ہو جاتی ہیں، اور جہاں دیگر امراض دور ہوتے ہیں وہیں گردے کے مریضوں کا بھی علاج ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اب اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے کہ بارش کے پانی سے ہم کس طرح گردے کے مریضوں کا روحانی علاج کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کے گردے خراب ہو چکے ہوں، یا اللہ نہ کرے کسی کے گردے میں پتھری ہو، یا گردوں کی خرابی کی وجہ سے اگر کسی کو پیشاب کے امراض میں کوئی مبتلا ہو، چبھن ہوتی ہو، تکلیف ہوتی ہو، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، یا اللہ نہ کرے کوئی مریض ڈائلیسس اگر کسی کو ہو رہی ہو، تو اس کے لیے مخصوص یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا۔ پہلے تو آپ بارش کا پانی جمع کریں۔ اچھا، کوشش یہ کریں کہ ابتدائی جو بارش ہوتی ہے نا وہ پانی نہ لیں، جب کچھ دیر بارش ہو جائے، کیونکہ ہوا آسمان اور زمین کے درمیان جب گرد و غبار ہوتا ہے تو ابتدائی بارش کے ساتھ وہ پانی کے ساتھ نیچے آ جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جب کچھ دیر بارش ہو جائے تو اب جو پانی ہو نا وہ آپ جمع کر لیں۔ پانی جمع کرنے کے بعد اب آپ پڑھیں گے 11 مرتبہ سورہ الم نشرح، قرآن پاک کے 30 پارے میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ یہ مکمل صورت 11 مرتبہ پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اول اور آخر آپ درود پاک پڑھ لیں۔ یہ پڑھ کر آپ بارش کے پانی پر دم کر لیں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا بارش کا پانی ہے اپنے پاس کسی بوتل میں محفوظ کر کے رکھ لیں۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، وقت کیا ہے اس پانی کے پینے کا؟ اس کا وقت ہے دن میں 4 مرتبہ یہ پانی پینا ہے، صبح ناشتے سے قبل یعنی خالی پیٹ پر، اسی طرح پھر ظہر کے بعد، پھر عصر کے بعد، اور پھر رات کو سونے سے پہلے۔ ان چاروں اوقات میں یہ دم کیا ہوا بارش کا پانی پئیں، اور ہر بار پانی پینے سے پہلے 7 مرتبہ آپ پڑھیں گے درود ابراہیم، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا درود ابراہیمی، آپ وہ پڑھ لیں۔
تو آپ یہ عمل کریں، الحمدللہ عز و جل گردے کے امراض دور ہوتے چلے جائیں گے۔ گردے میں پتھری ہوئی تو وہ بھی نکل جائے گی، ڈائلیسس پر ہوا اگر کوئی مریض تو الحمدللہ عز و جل اللہ پاک شافی الامراض ہے، اللہ پاک کے حکم سے ہی شفائیں ملتی ہیں، اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں۔ تو یہ عمل ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اور چاہیں تو جب بارش ہو تو یہ بارش کا پانی جمع کر کے یہ مخصوص وظیفہ مخصوص طریقے کے مطابق یہ کر کے آپ پانی پہ دم کر کے برکت کے لیے رکھ لیں۔ اللہ نہ کرے آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے اگر کوئی گردے کا مریض ہو، کسی کے گردے خراب ہو جائیں تو شفا کی نیت سے آپ اس کو بھی پلا سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہو۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ہم شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہم موجود ہیں سلسلہ روحانی علاج میں، جس کا سیگمنٹ ہے آج کا روحانی علاج۔ آج کا روحانی علاج ہمارے ان ناظرین کے لیے ہے کہ جن کے کمر میں درد رہتا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں یا کمر کی کسی ڈسک میں یہ پریشانی ہے، تکلیف ہے، ان کے لیے یہ روحانی علاج ہے۔ روحانی علاج سماعت کیجئے۔ روحانی علاج یہ ہے کہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، وہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ صفتی نام، یا اللہ یا حکیم، یا اللہ یا حکیم 21 ٹائم 21 مرتبہ درد والے مقام پر یا کمر کے جس حصے میں درد رہتا ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کر اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کمر کا درد، ریڑھ کی ہڈی کا درد یا کمر کے کسی موہرے میں یا کسی حصے میں درد ہے تو انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کا مسئلہ یا کمر کا درد جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے ہم کمر کا درد ہوتا کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ بعض دفعہ انسان بیٹھنے میں غلط بیٹھ جائے یا غلط اٹھ جائے یا مستقل بیٹھا رہے یا اس کی روٹین، رات کو سونے کی روٹین صحیح نہ ہو یا ذہنی دباؤ یا ٹینشن یا ڈپریشن رہتی ہو، اس کے سبب بھی جو ہے یہ کمر میں درد رہتا ہے۔ تو اگر آپ کے ان مسائل میں سے کسی مسئلے کی وجہ سے کمر میں درد ہے تو اپنے طبیب ڈاکٹر سے بھی مشورہ کیجیے اور اس وظیفے پر، جو وظیفہ پہلے بتایا گیا اس وظیفے پر بھی عمل کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے کمر کے جملہ امراض، یہ جملہ مسائل، یہ جملہ درد جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بڑی عمر کے جو افراد ہیں، بزرگ جو ہیں، ان کے لیے تو بڑا زبردست یہ روحانی علاج، وہ شاندار وظیفہ آپ نے ارشاد فرما دیا۔ اور یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی نا کہ ٹینشن کی وجہ سے کمر کا درد، کمر کی تکلیف، تو ان دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ٹینشن، ڈپریشن ویسے تو جو نا یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، اور ٹینشن ڈپریشن کی وجہ سے کئی امراض ہوتے ہیں۔ اب کمر میں یعنی تھکاوٹ ہوگی، تھکن رہے گی اور ٹینشن ڈپریشن بھی ساتھ میں ہے، تو اس کی وجہ سے کمر کا درد عود آتا ہے، لوٹ آتا ہے یا بڑھ جاتا ہے۔ یہ نارمل ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ ٹینشن ڈپریشن یہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھی کمر میں درد ہوتا ہے۔ تو اگر اس وجہ سے بھی آپ کے درد ہے، یعنی ٹینشن ڈپریشن کی وجہ سے بھی کمر میں درد ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ آپ یہ وظیفہ جو ہے کام کرے گا۔ کیونکہ ٹینشن کی وجہ سے یہ تو سنا تھا کہ بھئی نیندیں اڑ جاتی ہیں، جب نیند پوری نہیں ہوگی تو جسم میں تھکاوٹ سی رہے گی۔ اور دوسرا یہ بھی ناظرین کہ ٹینشن کی وجہ سے جو ہمارے اعضاء ہیں نا، اعضاء میں ایک کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ جب اعضاء میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے تو پھر کمر میں بھی بعض اوقات یہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو یہ وظیفہ جو آپ کو بتایا گیا یہ بھی اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا، اور اسی طرح کوشش کریں کہ ورزش کا بھی یہ اہتمام کریں، اپنے طبیب سے بھی مشورہ کریں، ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں، اور کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کئی امراض کی تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ڈاکٹری علاج بھی کروانا پڑ جاتا ہے نا، تو یہ بھی ضرور کروائیے گا۔ شفا اللہ پاک کے حکم سے ملے گی، اللہ پاک ہی شفا دینے والا ہے۔ تو یہ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، یہ بزرگ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ نور خان لاہور سے عرض کر رہا ہوں، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ لاہور میں آج کل بارشوں کا سیزن ہے اور کافی بارشیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو دعا یہ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی بارش رکھے، یہ زحمت نہ بنے، اور دوسرا میں نے یہ کہنا تھا کہ بارشوں کے بعد جب زمین پہ پانی پڑتا ہے تو اس کے بعد ایسی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ
تکالیف یا پریشانیاں جو نا وہ بڑھ جاتی ہیں کہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق بھی جو آ جاتی ہے وہ، اور کیڑے مکوڑے وغیرہ، اور اسی طرح اور بھی بیماریاں کچھ نہ کچھ جسمانی شروع ہو جاتی ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے جو نا کوئی نہ کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی خیر فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ چلے میں عرض کر دیتا ہوں تمام ہی حوالے سے روحانی علاج۔ دیکھیں جب بھی بارش ہو نا ناظرین تو عافیت کی دعا کرنا چاہیے، اور یہ دعا کرنا چاہیے جو حدیث پاک میں ترغیب ارشاد فرمائی گئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بارش دیکھتے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، یا اللہ پاک ہمیں نفع بخش بارش عطا فرما۔ تو یہ دعا کرنا چاہیے جب بھی بارش ہو۔ اور پھر دوسرا یہ کہ برستی بارش میں کی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اچھا جب بارش ہوتی ہے تو بعض اوقات موذی جانور اور اس طرح کے کیڑے مکوڑے بھی بعض اوقات یہ نکل آتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر یہ 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لینا چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اچھا اس کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ صبح و شام جو کوئی 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرے دعا تو الحمدللہ عز و جل اسے کوئی زہریلا جانور، کوئی موذی جانور اسے نہیں کاٹ سکے گا۔ یہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اچھا اب اگر اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی بیماری جیسے لگ جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں 29 مرتبہ 29 ٹائمز یا مہیمن اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ ایک یہ وظیفہ ہوا۔ اب جب بارش آتی ہے نا تو بعض اوقات جب تیز بارش ہوتی ہے تو بڑی آزمائش کن کیفیت ہو جاتی ہے، گھر گر جاتے ہیں، دیواریں گر جاتی ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ تو اسی صورت میں کوشش کریں کہ پہلے ہی یہ ہم حفاظتی اقدامات بھی دیکھیں اختیار کرنا چاہیے نا، حفاظتی تدابیر بھی اختیار کریں، اپنی فیملی کی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر بار کے لیے حفاظتی تدابیر بھی اختیار کرنا چاہیے، اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ اپنے گھروں کی دیوار پر آپ لکھ لیں یا واہرو یا واہرو یا واہرو، جس دیوار پر اللہ پاک کا یہ مبارک نام لکھ دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل وہ دیوار گرنے سے محفوظ رہتی ہے، دیوار سلامت رہتی ہے، کیونکہ بارش میں عموماً دیواریں گر جاتی ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں۔ یا ظاہر، دیکھیں یہ اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں، اسی انداز سے آپ نے یہ لکھنا ہے، اور اس میں جو دائرے والا حرف ہے تو اس کا بھی دائرہ کھلا ہوا رکھنا ہے، دائرے والے جو حروف ہیں ان کے بھی دائرے کھلے رکھنے، جیسے ضا اس کا بھی دائرہ کھلا ہوا ہے، ہاں تو اس کا بھی دائرہ کھلا ہوا ہے، تو اس انداز سے آپ یہ لکھیے گا۔ سے لکھنے کا انداز کیا ہوگا؟ چاروں دیواروں پر لکھیں گے اور زیادہ بڑا ہی لکھیں گے، یا چھوٹا چھوٹا بھی لکھ دیں گے تو وہ بھی کفایت کر جائے گا؟ اچھا اس کے دیکھیں 2 طریقے ہیں نا، ایک تو ضروری نہیں کہ آپ بڑا لکھیں، جی چھوٹا سا بھی لکھ، اچھا قلم سے لکھیں گے نا تو اس میں کیا ہوگا، اب آپ نے دیوار پہ لکھا، اب اسماء الحسنی میں سے ہیں یا واہر مقدس کلمات ہیں، اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات دیوار کا چونا جھڑ جاتا ہے، کلر اترنا شروع ہو جاتا ہے، صحیح، اب اس میں بے ادبی کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں یا تو اپنا کسی ٹائل وغیرہ پر لکھوا کر اگر تعمیر ہو رہا ہے گا تو اس میں اس وقت بھی لگایا جا سکتا ہے، یا اس کا فریم بنوا کر آپ اپنی دیوار پر وہ لگا دیں تو اس میں بھی الحمدللہ عز و جل برکتیں مل جائیں گے، یا یہ کہ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر آپ اس کا تعویذ بنا کر اپنی دیوار پر چسپاں کر دیں، یوں الحمدللہ عز و جل ادب بھی رہے گا اور حفاظت بھی رہے گی۔ جی مزید کال چلائیے۔ سائمہ بی بی والد رضی بی اولاد نہیں ہو رہی، استخارہ تو کو کرامنا ہے، کو اولاد نہیں ہو رہی تو کہہ رہا ہے کہ جادو ہے۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں، سائمہ بی بی نام بتایا نا، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد عرفات رضا تاری میپر خاص ہے، میں بات کر رہا ہوں۔ روحانی علاج سلسلے میں عرض کرنی تھی اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے دعا کے لیے، یہ دعا کیجیے گا میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، بے حساب مغفرت، ایمان کی سلامتی، مکہ مدینے کی حاضری کے لیے جو ہے دعا کر لیجیے گا، خیر و عافیت کی دعا کیجیے گا، آسانی کے لیے دعا کیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ عرفات رضا تاری، کتنا پیارا نام ہے، کتنا میٹھا نام ہے عرفات۔ تو مکہ مدینہ شریف کی بادب بازوق حاضری آپ کو بھی نصیب ہو، ہم سب کو بھی نصیب ہو، اور میدان عرفات کی بھی حاضری اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، تو بالکل آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرے کافی دن سے نا گلے میں درد ہو رہا ہے، کافی دن 1.5 مہینہ ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہو رہا۔
گلے میں درد ہے جی. ابھی اس کا وظیفہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرے صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ 2021 میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو سیدھی ٹانگ جو ہے اس میں فریکچر ہو گیا تھا. ابھی 7 آپریشن کروا چکا ہوں. مسئلہ یہ ٹانگ کی ہڈی جو ہے جڑ رہی نہیں ہے. 2021 میں آپریشن ہوا تھا, ہڈی کا مسئلہ ہے, ہڈی جڑ نہیں رہی. چلیں اس کا ابھی آپ کو وظیفہ انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں اور بے برکتی بہت ہے. صحیح ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے بے برکتی کا معاملہ ہے. اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے. میسیجز بھی ہیں استخاروں کے حوالے سے. حسنین بھائی یہ نوٹ کیجئے گا, یہ ایک میسیج آیا کہ نمرا خان والدہ کا نام ہے, گلشن بی بی, ان کا استخارہ کیجئے گا کہ کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں. دعائے صحت فرما دیجئے گا. اوباڑا سے میسیج کیا ہے جی, بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. یہ ایک اور میسیج ہے کہ میں نے راول پنڈی سے میسیج کیا ہے, میرا نام ایمان ہے اور والدہ کا نام سائرہ ہے, میرا رشتہ نہیں ہو رہا, اگر کوئی بتاتا ہے تو وہ گھر نہیں پہنچتا. آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے, اور رشتوں کے حوالے سے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا. یہ ایک اور میسیج ہے, نام ہے محمد یاسین, والدہ کلام حوا بھائی, میرے ماموں یاسین کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ان کا انتقال ہو گیا ہے. ان کی رقم جو تھی صرف انہیں پتہ تھا. اچھا, انہوں نے اپنے ایک دوست کو بتایا تھا, گھر والوں کو نہیں پتہ تھا. گھر والے پریشان ہیں کہ ان کی رقم ان کو مل جائے, کہاں رکھی ہے, کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ. اور جس دوست کو رقم کا بتایا تھا وہ 40 دن کے لیے کہیں پر گئے ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا, کوئی وظیفہ بھی بتائیں کہ ان کی رقم مل جائے. بڑی آزمائش کن یہ کیفیت ہے. ان کے ماموں جان کا انتقال ہو گیا, انہوں نے کسی کے پاس رقم رکھوائی تھی, کہاں رکھی تھی کچھ پتہ نہیں ہے, اور جس شخص کو بتایا تھا اس کا بھی پتہ نہیں چل پا رہا. تو اس کے لیے چلے وظیفہ انشاءاللہ الکریم بھی آپ کو بتائیں گے, اور استخارہ بھی آپ کیجیے گا. اچھا, یہ ایک اور میسیج ہے, ماریا نام ہے, والدہ کا نام ہے کلزم. استخارہ کر دیں کہ بے سکونی اور طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے. اچھا, یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری والدہ کے پاؤں میں ہر وقت جلن رہتی ہے, ان کو شوگر بھی ہے, کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا. استخارہ کر دیں کہ اولاد نہیں ہو رہی, آسیہ بنت نسیم ہے. یہ فہد بھائی ہیں, فہد رضا, والدہ کا نام طاہرہ ہے, طاہرہ یاسمین ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرا بھی استخارہ کیجیے گا. اچھا, میری 2 بیٹیاں اور میری زوجہ بروز ہفتہ سے لاپتہ ہیں, کہیں سے کچھ نہیں پتہ چل سکا ابھی تک. اور سمرین نام ہے, والدہ کا نام نسیم بی بی, 14 تاریخ سے لاپتہ ہیں, اور 14 تاریخ سے پتہ نہیں کہ لاپتہ. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے, اپنے حفظ و امان میں رکھے, خیر کے ساتھ واپس آ جائیں. چلیں ان کے لیے استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں. یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے الٹے پاؤں کی ایڑی میں بہت زیادہ درد رہتا ہے, اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں. اچھا, یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ نواز اتاری صاحب ہیں, جسمانی اگر اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو جائے اور کوئی اس طرح کی آزمائش آ جائے تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے. جی انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. سلیمان, والدہ کا نام عابدہ بی بی ہے, کام کرنے کو دل نہیں کرتا, بے چینی رہتی ہے, روحانی علاج بھی بتائیں اور استخارہ بھی ان کا فرما دیجیے گا. ناظرین, آپ کے استخارے الحمدللہ عز و جل کیے جا رہے ہیں. روحانی علاج کے حوالے سے کچھ کالز بھی تھیں, میسیجز بھی آئے تھے, تو میں وظائف میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ گلے میں درد رہتا ہے, کوئی وظیفہ بتا دی. دیکھیں, اللہ نہ کرے اگر کسی کا گلا خراب ہو, بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلے میں ٹونسلز ہو جاتے ہیں, اور چھالے بعض اوقات ہو جاتے ہیں, گلٹیاں بعض اوقات گلے میں نکل آتی ہیں, گلے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, کھانا کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں تو گلے میں درد اور تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, اسی طرح بعض اوقات کسی کو تھائرائیڈ کا مسئلہ ہوتا ہے نا, غدود وغیرہ نکل آتے ہیں گلے کے اندر. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. الغرض گلے کے حوالے سے جتنے بھی امراض ہیں نا, تو اس کا بڑا شاندار وظیفہ ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے نا, اور اس کا ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے کہ یہ سورت شفا دینے والی ہے. تو سورہ فاتحہ 3 مرتبہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کریں, اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں. گلے کے جو بھی آپ کے امراض ہیں انشاءاللہ کریم دور ہو جائیں گے. اچھا, یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ 2021 میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور کئی 7 آپریشن میں کروا چکا ہوں, لیکن میری ایک ہڈی ایسی ہے کہ جو جڑ نہیں رہی
رہی اور اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائے. تو دیکھیں اگر اللہ نہ کرے جسم کی کسی حصے کی بھی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے نا تو سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ ٹوٹی ہوئی ہڈی پر دم کریں، اللہ کی رحمت سے وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی. یہ پارہ نمبر 11 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 129 ہے، 129 آیت نمبر ہے، یہ آپ نے پڑھ کر دم کرنا ہے. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے بھی رہتے ہیں اور گھر میں بے برکتی بھی ہے. ایک ایسا عمل میں آپ کو عرض کروں، آپ کے لیے بھی جنہوں نے کال کی تھی اور ہمارے دیگر تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ایک وظیفے سے میرے 2 مسائل حل ہو جائیں، ایک تو گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائے، یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے، گھر سے بے برکتی بھی دور ہو جائے، اس کے لیے آپ نے عمل یہ کرنا ہوگا کہ جب بھی گھر میں داخل ہونا تو گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے گھر میں سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں اور گھر والوں کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مکمل سلام کریں، بلند آواز سے سلام کریں. گھر میں داخل ہوتے وقت مسکرا بھی لیں تھوڑا، اچھا سلام کر لیں. اور سلام کرنے کے بعد اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نہایت ہی ادب و تعظیم کے ساتھ سلام عرض کریں، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ سلام عرض کریں اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص آپ پڑھ لیں، قل هو اللہ احد شریف. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے اور الحمدللہ عز و جل گھر میں برکت بھی رہے گی. یہ تو ہوا ایک وظیفہ، ایک روحانی علاج آپ کو بتا دیا. لیکن اگر حقیقی طور پر ہم فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے، تو جو لڑائی جھگڑوں کی عموماً وجوہات ہوتی ہیں نا وہ غصہ ہوتا ہے. غصے پر قابو پائیں، برداشت پیدا کریں، درگدر سے کام لیں اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. بعض اوقات کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کئی دن ہو جاتے ہیں بات نہیں کرتے. اللہ اکبر. تو اس طرح پھر مسائل یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اللہ نہ کرے اگر برداشت نہ ہو، جذبات میں آ جائیں، غصے میں آ جائیں اور چیخنا چلانا شروع کر دیں تو معاملات سدھرنے کے بجائے، سنبھلنے کے بجائے اور مزید خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. یاد رکھیے گا، ہے فلاح و کام رانی نرمی اور آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. تو جذبات میں، نادانی میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں، اس کے نتائج پھر بڑے بھیانک سامنے آتے ہیں. صبر اور صبر سے کام لیجئے، انشاءاللہ الکریم سب بہتر ہو جائے گا. یاد رکھیے گا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ پاک کی طرف سے غیبی طور پر الحمدللہ سمجھیں ایک مدد مل جاتی، صبر کریں گے. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. حسرین بھائی استخاروں کے جوابات، کئی میسیجز بھی تھے، کالز بھی آتی، استخاروں کی ہو گئے استخارے؟ جی حضور. ارشاد فرمائے. اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے. سب سے پہلے سائمہ بی بی تھے اور انہی کے ساتھ آسیہ بی بی، دونوں نے اولاد کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے، انہیں اولاد نرینہ عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں کوئی جادو جنات عملیات نظر بد کا معاملہ نہیں، آزمائش ہے. ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ انہوں نے اور ان کے زوج یعنی شوہر نے جو ہے وہ 41 ٹائم یا اولو پڑھنا ہے اور پڑھ کر جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ عز و جل، اللہ نے چاہا تو یہ صاحب اولاد ہوں گے. نیکسٹ سے ہمارے نمرہ خان، ان کا استخارہ کیا ہے. ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. بیمار رہتے ہیں، وظیفہ ان کے لیے نظر بد سے حفاظت کے لیے، اور اگر نظر بد ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ 60 ٹائم 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر یہ دم کریں گے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نظر دور ہو جائے گی. بیمار رہتے ہیں اس کے لیے کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفت نام یا معیدو یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو یہ پڑھتے رہیں. ایک بھائی نے میسج کیا تھا، ایمان بی بی کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا، رشتے کے معاملات ہیں. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں آزمائش کا معاملہ ہے. وظیفہ یہ ہے 41 ٹائم روزانہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے رات کو سونے سے قبل، اور یہ وظیفہ 90 دنوں تک پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کا یہ مسئلہ دور ہو جائے گا. ایک ہمارے بھائی تھے، انہوں نے میسج کیا تھا کہ رقم وغیرہ کہیں رکھ دی ہے اور جنہوں نے رکھی ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے. ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ ان کے گھر والے کثرت کے ساتھ یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ان کی رقم مل جائے گی. اچھا، ان کا ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا حسنین بھائی، ایک تو رقم کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا. اچھا، گھر میں سے کسی کو نہیں پتا اور کسی دوسرے شخص کو پتا ہے، وہ کہیں پر گیا ہوا ہے، اس کا بھی پتہ نہیں چل پا رہا. اب اس کا بھی پتہ چل جائے
تو اس کے لیے کیا وظیفہ؟ یہ وظیفہ یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا رب یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن، یہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کثرت کے ساتھ انہوں نے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے رقم ملنے کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ، ماشاءاللہ، اور اس شخص کا بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ عز و جل، اس شخص سے کوئی نہ کوئی رابطہ ہو جائے گا۔ یہ کہ اس شخص سے رابطہ ہو جائے، اس کے لیے وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ نے 100 مرتبہ جو ہے یا سمیعو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام پڑھ کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ جب یہ عمل پڑھیں تو بیچ میں کسی سے کلام نہ کریں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس شخص سے رابطے کا کوئی سلسلہ بن جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ نیکسٹ سے ہمارے سمرین کئی دنوں سے غالباً لاپتہ ہیں، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ اچھا، ان کی زوجہ بھی اور ان کے 2 بچے بھی 14 تاریخ انہوں نے لکھا ہے میسج میں کہ 14، اور آج میرے خیال شاید 28 تاریخ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ یہ سورۃ الضحیٰ جو ہے، سورۃ الضحیٰ انہوں نے پڑھنی ہے، اور سورۃ الضحیٰ کی یہ جو آیہ مبارکہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، جب اس پر پہنچیں تو اس کو 11 دفعہ اس کی تکرار کریں اور اس سورہ کو مکمل کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ان کے گھر والے، گھر کے فرد لاپتہ ہیں، اللہ نے چاہا تو وہ واپس آ جائیں گے۔ ایک ہمارے بھائی تھے، انہوں نے اپنے پاؤں کا مسئلہ شیئر کیا تھا، پاؤں کے مسئلے یا جسم میں جہاں بھی درد ہوتا ہو، جلن رہتی ہو، تو 33 ٹائم 33 مرتبہ جو ہے یا صبورو پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کریں، درد والے مقام پر دم کریں، سینے پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جسم کے درد دور ہوں گے اور بیماریاں دور ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ صحیح۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین، دیکھیں جن کے استخارے کیے گئے نا، ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ وظائف آپ کو بتا دیے گئے، روحانی علاج آپ کو بتا دیے گئے، دعائیں آپ کو بتا دی گئیں، اور آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، اور مزید یہ کہ مکمل روحانی علاج کے لیے آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے گا، دعوت اسلامی کے تحت لگنے والی روحانی علاج کے اسٹال سے تعویذات وغیرہ حاصل کریں، الحمدللہ سبحان مکمل روحانی علاج ہو جائے گا۔ بیمار ہوئے تو بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، مسائل میں گھرے ہوئے ہیں تو الحمدللہ سبحان مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ جی مزید کال چلائیے۔ میرا نام محفوظ علی ہے، ڈویژن ملتان کی بات کر رہا ہوں۔ پوچھنا یہ تھا، میرا نیچے والا حصہ ہے سن، چلنے پھرنے میں مجھے دشواری ہوتی ہے، میں چل نہیں سکتا، اور اس کا استخارہ بھی کروانا تھا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میرا نام محفوظ علی، والدہ کا نام مقصود مائی۔ صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ استخارہ کروانا تھا اپنا کام کاج کے لیے، اپنا کام علیحدہ کر رہا ہوں، پہلے تو کام کر رہا ہوں دیہڑی پہ، مطلب مزدوری پہ، وہ بھی اپنی شاپ ہے اسی پہ کام کرتا ہوں، تو اپنا علیحدہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا استخارہ کروانا تھا کہ آیا کہ وہ بہتر ہے کہ محمد قاسم نذیرہ بی بی۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ چھوٹا بھائی ہے، اس کی شادی کرنی تھی تو اس کا نا اچھا رشتہ نہیں ملتا، مطلب جدھر بھی رشتہ کرتے ہیں کوئی لڑکی نہیں پسند آتی، کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی 8-10 اس طرح رشتے ہم دیکھ چکے ہیں۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میرا نام محمد احمد ہے، میں درخانہ سے بات کر رہا ہوں۔ میری بہن بیمار رہتی ہیں، ان کی عمر 15 سال ہے، ان کا نام علیزہ اور والدہ کا نام کلثوم اختر ہے۔ استخارہ کروائیں اور بتائیں کہ یہ ڈاکٹری علاج ہے یا سائے کا کوئی مسئلہ ہے، اور دعا کیجیے کہ میں، میری بہنیں، میرے والدین اللہ کے فضل و کرم سے اگلی بار حج پر جائیں۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اللہ پاک ہر سال حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے، آپ کی بہن کو بھی شفا عطا فرمائے، اور آپ کو بھی، ہم سب کو بھی دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ استخاروں کے حوالے سے حسنین بھائی کچھ کالز تھیں، استخارے آپ فرما لیجیے، میسیجز بھی ہیں کچھ روحانی علاج کے حوالے سے، اور وہ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں ناظرین کو۔ یہ ایک اسلامی بھائی کا میسیج ہے، عبدالوہاب نام بتایا آپ نے کہ ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے دونوں موڑوں میں بہت زیادہ تکلیف ہے، چلنا پھرنا بیٹھنا بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ دیکھیں اللہ نہ کرے اگر کسی کے کمر میں تکلیف رہتی ہو
یا ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ ہو، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، یا بڑی عمر کے جو افراد کے جن کو کمر میں اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف ہو یا موروں کا مسئلہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ خاص کمر کے درد کا وظیفہ نوٹ کیجئے گا، یا اللہ یا حکیم، یا اللہ یا حکیم، یا اللہ یا حکیم، یہ 21 مرتبہ 21 ٹائمز یہ پڑھنا ہے۔ اچھا پڑھیں گے کیسے؟ آپ اپنے جو ہاتھ ہے نا یہ کمر پر رکھیں، کمر پر رکھ کر اول اور آخر درود پاک کے ساتھ 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم جلد درد میں آرام آ جائے گا، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے میری زوجہ نے سسرال میں گھر لیا ہے اور وہ گھر بیچنے کے لیے راضی نہیں ہے، تو کوئی وظیفہ بتا دیں کہ گھر بیچنے کا کوئی وظیفہ کہ گھر اچھی قیمت میں بک جائے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ ایسی صورت میں آپ دیکھیں، چاہے گھر ہو، آپ کا فلیٹ ہو، مکان ہو، بنگلہ ہو، پراپرٹی ہو، زمین ہو، یا کوئی بھی چیز ہو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں نہیں بک پا رہی ہو، تو ایسی صورت میں پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے مکان پر، اپنی چیز پر، جو بھی چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہیں اس پر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم بک جائے گی۔ اچھا یہ تلفظ دیکھیں درست ہونے چاہیے، قرآنی آیت ہے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ آپ یہ آیت قرآنی پڑھیں، پڑھ کر تا حصول مراد آپ نے یہ پڑھ کر دم کرنا ہے انشاءاللہ، یعنی جب تک نہ بکے اس وقت آپ نے پڑھ کر یہ دم کرنا ہے۔ جی حسنین بھائی استخاروں کے اب آپ جواب ارشاد فرمائیں۔ اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے۔ سب سے پہلے ہمارے محفوظ علی بھائی تھے، کہہ رہے ہیں کہ پاؤں سن رہتے ہیں یا جسم کا کوئی حصہ ان کا سن رہتا ہے، ان کا استخارہ کیا، استخارے میں وقتی آزمائش کا معاملہ ہے اور بیماری ہے، اللہ اپنا یہ چاہیں تو چیک کروا لیں، ری چیک کروائیں، اور ہو سکے تو ہمارے تعویذات کے اسٹال بستے پر رابطہ کریں۔ ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام جو ہے یا غنیو اس کا ورد کرتے رہیں، جسم کے جملہ امراض بالخصوص جسم کے دردوں کے لیے بہترین وظیفہ ہے یہ۔ اس کے ساتھ ہمارے ایک بھائی تھے قاسم، انہوں نے استخارہ کروانا تھا کہ کام الگ کر رہے ہیں، پہلے کہیں جاب کرتے ہیں، اب یہ کام الگ کر رہے ہیں، تو ان کا کام علیحدہ کرنا یا اپنا کام شروع کرنا یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں بہتری کا اشارہ ہے۔ ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ نماز فجر ادا کر کے یا سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 100 مرتبہ یہ روزانہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی برکت سے، اس وظیفے اس عمل کی برکت سے آپ کے جو معاملات ہوں گے وہ بہتری کی طرف آئیں گے اور روزی روزگار میں برکت ہوگی۔ ایک بھائی تھے، انہوں نے رشتے کے حوالے سے وظیفہ معلوم کرنا تھا۔ رشتے کے حوالے سے وظیفہ یہ ہے کہ 300 مرتبہ رات کو سونے سے قبل جو ہے یا وہابو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا وہابو یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اچھا رشتہ میسر ہوگا۔ نیکسٹ ہمارے بھائی تھے محمد احمد، انہوں نے اپنی ہمشیر بہن کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا، علیزہ نام تھا۔ استخارے میں ان کا جو ہے وہ نظر کا معاملہ ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ احمد بھائی آپ خود یا گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ آپ اپنی ہمشیر بہن کو جو ہے یہ آیہ مبارکہ سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت جو ہے یہ پڑھ کر جو ہے طاق عدد میں ان کو دم کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ہے ان کی نظر دور ہوگی۔ اور ان کے لیے تعویذ وغیرہ بھی لیں، تعویذات ہمارے دعوت اسلامی کے اسٹال پر رابطہ کر کے تعویذات لیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اچھا ایک اور مشورہ میں آپ کو دوں گا، ان کا یہ جو نام ہے علیزہ، یہ آپ چیک کروائیں آیا اس کی میننگ بہتر ہے یا نہیں۔ اگر اس کا مطلب بہتر نہ ہو تو ایسا نام رکھا جائے کہ جو ہمارے صحابہ صحابیات یا نیک لوگوں کے ناموں پر نام ہو، تو ویسے نام رکھے جائیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ پاک علیزہ نام کے حوالے سے تو چاہیں تو دارالفتہ اہل سنت سے اس کی شرعی رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ علیزہ نام رکھنا درست ہے
یا نہیں. تو اب اس کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کیجیے گا. اور پروگرام بھی آتا ہے الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر دارالفتہ اہل سنت, تو اس میں بھی آپ چاہے تو کال کر کے اس نام کا معلوم کر سکتے ہیں. اور دارالفتہ اہل سنت سے شرعی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے دیکھیں یہ نمبر بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجیے 0311786410. تو یہ نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیں. جب بھی کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہو, کوئی رہنمائی لینی ہو, تو اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں. اچھا, بات کی تھی آپ نے تعویذات کی, جن کو مشورہ بھی دیا تھا کہ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں. تو الحمدللہ عز و جل تعویذات کی برکت سے لوگوں کو فوائد حاصل ہوتے ہیں. روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے, لوگوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں. آئیے ناظرین, روحانی علاج کی برکت سے جن لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں, جن کے مسائل حل ہوئے ہیں, جو شفا یاب ہوئے ہیں, آئیے کچھ مدنی بہاریں ان کے کچھ تاثرات ہمارے پاس موجود ہیں, وہ دیکھتے ہیں. چلائیے گا. میرا نام احمد رضا ہے اور میں نے یہاں سے تعویذ لیا تھا والدہ کے لیے. ان کو کوئی مسئلہ تھا تو وہ مسئلہ حل ہوا تعویذ سے, اور اس کی برکت سے معاملات ٹھیک ہیں. سیما انہی بستے تھے کہ مسلمان بھا پریشان دے لائے حاضر تھس. ذمہ دار سائیں جی ویٹھا ن سنا مظفر بھائی کے عرض کیم سائیں کو مسکین ڈاڈو پریشان ہے. تو سائیں مکھے انہی بستے تا تعویذات عطاریہ عطا کयो, وہ ان جڑی گلے میں بدھو تو ان شخص جا ماں تاں کے تاثرات ٻدھایا. تو انہیں چو تو نور محمد بھائی ہی تمام ماں کے چھا شے ॾिनी आहे. ماں ان کے چما جو توفیق بھائی چھا ڳاल्हि تو چھا محسوس کیا تمام چھا ॾिठो आहे. جی صحیح ماں اञا پاتو مسا تو اللہ جی مہربانی سان मुंहिंजा हर मसला हल थी विया आहिनि. परेशानियूं मुसीबतूं मुंहिंजूं एतिरियूं हल थी वियूं जेको मां बयानु नथो करे सघां. उन इस्लामी भाउ खे जेको आहे जादू जिन्नात जा मसला बि वॾा इहे ईंदा रहंदा, ऐं अलाह जी महिरबानी सां उहे मसला बि इन मिसकीन जा हल थी विया. अलाह ताला असांजे मुर्शिद साईं खे जेको आहे सलामत रखे, इन मजलिस खे अलाह ताला सलामत रखे, ऐं दावत इस्लामी खे ॾींहुं 5वीं राति 6वीं तरक़ी अता फ़रमाए. असांजी छोकिरी खे तक़रीबन 22 साल खनि जिनात ते वसर हुयो. असां घणो डुकायोसीं, भॼायोसीं, छोकिरी जो कुझु बि चारो न थियो. पोइ असां दावत इस्लामी वारनि वटि आयासीं. उन्हनि असांखे ज़िक्र बि ॾिनो, तावीज़ बि ॾिनो. अलाह जो असांजी छोकिरी हाणे ख़ुशि आहे. मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है. मेरा तल्लक ज़िला खुशाब के शहर जोराबाद से है. आज से कुछ टाइम पहले मैं बेरोज़गार था. तालीम याफ्ता होने के साथ साथ मैंने काफ़ी जगह पर ट्राई की, लेकिन मुझे कहीं से कोई प्रॉपर एक आंसर नहीं मिला. मुझे किसी ने बताया कि दावत इस्लामी के शोबा रूहानी इलाज से आप एक दफ़ा अमल करवाएं और इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी. मैंने रब्ता किया. मुझे रूहानी इलाज के साथ साथ तावीज़ात अतारिया अता की गई और उसी के साथ साथ मेरा कार्ड का अमल भी मुकम्मल करवाया गया. मुझे अल्लाह की ज़ात ने रोज़गार अता किया. इस वक्त मैं अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से अपने रोज़गार के साथ सपोर्ट कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हो चुका हूँ. इसी तरह मेरी भांजी के साथ मसाइल था, काफ़ी बीमार थी, काफ़ी डॉक्टर के पास जाने की वजह से भी कोई अफाका नहीं हुआ. जैसे ही मैंने दावत इस्लामी के शोबा रूहानी इलाज के साथ रब्ता फरमाया तो उसी के साथ उनका इलाज मुमकिन हुआ. और आप सबके साथ भी मेरा यही मशवरा है कि अगर आपके साथ मसाइल हैं तो आप दावत इस्लामी के शोबा रूहानी इलाज के साथ वाबस्ता हों और इनके अमल से फैज़याब हो सकती हैं. जज़ाकल्लाहु खैर. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह पाक का बड़ा करम है, लोग फैज़याब हो रहे हैं, लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं. रूहानी इलाज में बड़ी ताकत है नाज़रीन, अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए. अच्छा, जिनको फ़वाइद हासिल हुए हैं ना, अब जिन इस्लामी भाइयों ने नाज़रीन ने तासुरात दिए, अपनी मदनी बहारें बयान की और अब आपको माशाअल्लाह फ़ायदा हुआ और मसाइल हल हुए, जादू जिन्नात से अल्हम्दुलिल्लाह से वजल हिफाजत हुई, बच्चियाँ सेहतयाब हो गई, आज माशाअल्लाह खुश हैं. और इन इस्लामी भाई ने भी माशाअल्लाह मदनी बहार बताए. अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. सेहत मिले, कोई मसला हल हो जाए, कोई तकलीफ दूर हो जाए, इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें. और अल्लाह ना करे कभी कोई आ भी जाए ना बीमारी, तो या अल्लाह पाक हम तेरी रज़ा पर राज़ी. एक बात मैं कहूँगा, एक चीज़ मैं आपको सिखाऊँ नाज़रीन को, आपको भी हसनैन. अल्लाह कभी ऐसा होता है ना कि अचानक से कोई बड़ी मुसीबत आ गई, कोई परेशानी आ गई, एकदम टेंशन में आ गया बंदा. बाद औक़ात लोग कभी फैसला नहीं कर पाते यार अब क्या करें. कुरान पाक की वो आयत है ना, कितनी बड़ी ढारा से कितनी बड़ी तसल्ली है. हस्बी अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुझे अल्लाह काफ़ी है. हस्बी अल्लाह, मुझे अल्लाह काफ़ी है. तो ये आयत मुबारक पढ़ लिया करें, ये आयत मुबारक इसका तर्जमा आप पढ़ लिया करें. अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल दिल को एक तसल्ली मिलेगी, ढारस मिलेगी. अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह. अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा देगा. आइए नाज़रीन, कुछ वीडियो सवालात हमारे पास आपके मौजूद हैं, देखते हैं कि नाज़रीन क्या मालूम करना चाह रहे हैं. जी चलाइए. मेरा आपसे सवाल था कि बच्चों के पैदाइशी तौर पर सर जो है ना बढ़ जाते हैं,
تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں، میرے لیے اور میرے دوستوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما لیں، جزاک اللہ خیرہ۔ میرا یہ سوال ہے کہ جیسے بچوں کی نظر مرچوں سے اتاری جاتی ہے اور کاروبار کی نظر کیسے اتار سکتے ہیں، ارشاد فرما دیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ مجھے ایسا کوئی وظیفہ دیا جائے جس سے میری گاڑی بھی، اور جیسے ہم لوگ روڈ پہ ڈرائیو کرتے ہیں، گاڑی بھی محفوظ رہے، میں خود بھی اس سے محفوظ رہوں اور لوگ بھی محفوظ رہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ تھیلیسیمیا کے مریض جو ہوتے ہیں، بچے ہوں چاہے بڑے، ان کا خون نہیں بن پاتا ہے، کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ اس مرض سے شفا بھی پا جائے مریض اور خون بھی بنتا رہے۔ جو چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتی یا میں ٹینشن رہتی ہے بشار وقت، تو اس کے لیے اس کا حل ہمیں بتائیں روحانی طریقے سے کہ ہم کیا وظیفہ کریں کہ ہم ان سب تکلیفوں سے شفا یاب ہو جائیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے۔ ترتیب بار میں روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ بچوں کے پیدائشی بعد اوقات سر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، سر بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو دیکھیں سورۃ العصر کی یہ آیت مبارکہ ان الانسان لفی خسر، یہ 90 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ بچے کے سر پر دم کر دیں، انشاءاللہ کریم شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو ان کی تو نظر اتار لی جاتی ہے، کاروبار پر نظر لگ جائے تو اس کی نظر کیسے اتاریں؟ تو دیکھیں کاروبار کی حفاظت کے لیے، برکت کے لیے احادیث مبارکہ میں بہت سارے وظائف ارشاد فرمائے گئے ہیں، تو جس کی وجہ سے کاروبار میں رزق میں برکت رہتی ہے، خوشحالی رہتی ہے۔ اس کے لیے 2 روحانی علاج میں وہ آپ کو عرض کروں گا کہ جو حدیث پاک میں بیان فرمائے گئے۔ ایک تو تسبیح ملائکہ، یہ صبح کے وقت پڑھنا چاہیے، صبح صادق کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن طلوع آفتاب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اچھا، اسی طرح سورہ واقعہ یہ مغرب کے بعد آپ پڑھا کریں، اللہ اکبر، سورہ واقعہ پڑھے تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ بلکہ سورہ واقعہ کا ایک نام سورۃ الغنا بھی ہے کہ یہ خوشحالی کی صورت ہے، الحمدللہ۔ تو صبح کے وقت تسبیح ملائکہ پڑھیں، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں، کاروباری مسائل الحمدللہ عز و جل حل ہوتے چلے جائیں گے، برکت بھی رہے گی، خوشحالی بھی رہے گی۔ گاڑی کی حفاظت کے لیے کیا وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے؟ گھر سے نکلتے وقت آپ گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھ لیا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لیا کریں۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ جب میں گھر سے نکلتے وقت کی یہ دعا پڑھ لیتا ہوں تو الحمدللہ عز و جل بڑے بڑے حادثات سے میری حفاظت سبحان اللہ، اور اپنا صدقہ بھی نکالیں کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، حادثات سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بہترین وظیفہ درود شفائے امراض، جن کا خون نہیں بن پاتا، جسم میں خون کی کمی ہو چکی ہو، تو درود شفائے امراض یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، شفا حاصل ہوگی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، بھول جانے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بھول جاتا ہوں، تو آپ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی رحمت سے جو ذہنی کمزوری ہے نا دور ہو جائے گی، ذہن روشن ہوگا الحمدللہ، جو پڑھیں گے سنیں گے یاد رہے گا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ہم آپ کو کچھ دکھائیں گے دعائے شفا اجتماع کے مناظر۔ الحمدللہ سبجل دعوت اسلامی کے تحت، شعبہ روحانی علاج کے تحت مختلف مقامات پر، مختلف مساجد میں، مختلف شہروں میں دعائے شفا اجتماعات ہوا کرتے ہیں، اور سنت و برا بیان ہوتا ہے، دعا نماز حاجات ادا کی جاتی ہے، اجتماعی دعا کا اہتمام ہوتا ہے، لوگوں کا وہاں پر بھی روحانی علاج کیا جاتا ہے اسپیشل الحمدللہ ان کے لیے تعویذات، روحانی علاج، وظائف، کاٹ کا عمل، اور پھر بالخصوص ہیپاٹائٹس کے مریضوں کا خاص روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں دعائے شفا اجتماع کے مناظر، چلائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے ڈسٹرکٹ کورنگی کے علاقے ابراہیم حیدری میں۔ ابراہیم حیدری میں ہے ایک مسجد، جامع مسجد فیضان فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جامع مسجد فیضان فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میں ہوا ہے دعا شفا اجتماع۔ اس اجتماع میں تلاوت قرآن کریم ہوئی، نعت شریف پڑھی گئی، مبلغ دعوت اسلامی نے بیان بھی فرمایا، اور الحمدللہ عاشقان رسول کے لیے، پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے صلاۃ الحاجات کا اہتمام کیا گیا، اور آخر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ تعویذات بھی ان کو الحمدللہ پیش کیے گئے، کارڈ کا عمل کیا گیا۔ الحمدللہ وہ پریشان حال اسلامی بھائی کہ جو
हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला हैं, कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं, दीगर कई अमराज में मुब्तला हैं, उनका अल्हम्दुलिल्लाह इलाज किया गया, उनको रूहानी इलाज बताए गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए तवज़ात का अहतमाम किया गया और उनके लिए इस्तिखारे का भी अल्हम्दुलिल्लाह अहतमाम किया गया। तो आइए चलकर लेते हैं इन आशिकान रसूल से तासुरात। क्या नाम है आपका? मोहम्मद याकूब। मेरा नाम ताहिर अली अत्तारी है। डॉक्टर गुलाम अब्बास। मोहम्मद जमील। किस सिलसिले में आज आपका आना हुआ दवा शिफा इज्तिमा में? घुटने का और पाँव में जलन होती है, घुटनों के दर्द और पाँव के जलन के लिए ले लिया आपने तावीज़? तावीज़ ले लिया। मेरा यहाँ आने का मकसद तावीज़ लेना ही था, क्योंकि मेरी वालिदा बीमार रहती हैं कई अरसे से, और इस सबब अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ ले लिया है और काट भी करवा दी है। पहले भी कभी आपने दुआ शिफा इज्तिमा में शिरकत की है? नहीं, हमने पहली दफ़ा यहाँ पर हाज़री दी है, लेकिन माशा अच्छा लगा हमें कि माशाल्लाह इस तरह का दावत इस्लामी प्रोग्राम बनाती है। मैं भी अपनी वालदा के लिए तावीज़ात और इस्तिखारा करवाया और बहुत खुशी हुई है, ये जो शौबाजियात आया। आपकी वालदा को क्या हुआ है? जी, मेरी वालदा का एक्सीडेंट हुआ है, 3 माह से अभी तक हॉस्पिटल में। आमीन, अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। आमीन। रोज़ी में बरकत के लिए कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दें। ऐसा कोई रूहानी इलाज हो जिससे गुनाहों की आदत छूट जाए और नेकियों में दिल लग जाए। मेरी वालदा के लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह पाक आपकी वालिदा को शिफा अता फ़रमाए, सेहत तंदरुस्ती नसीब फ़रमाए, इनकी जुमला बीमारियां दूर फ़रमाए। या सलामू या सलामू या सलामू, ये पढ़ पढ़ कर आप वालदा पर दम करें और ख़ूब खिदमत करें वालदा के लिए ना, खूब दुआएं लीजिए। इंशाअल्लाह करीम जल्द अल्लाह की रहमत से आपकी वालदा सेहतयाब हो जाएंगी। ये हमारे एक इस्लामी भाई थे, मालूम कर रहे थे कि रोज़ी का वजीफ़ा बताएँ। रिस्क में बरकत का सबसे बड़ा जो वजीफ़ा है ना, नमाज़ों की पाबंदी है। नमाज़ों की पाबंदी हो, साथ साथ आप ये वजीफ़ा भी पढ़ें हर नमाज के बाद 100 मरतबा, या ज़ल जलाली वल इकराम। इंशाअल्लाह करीम खुशहाली नसीब होगी, रिज़्क़ में बरकत रहेगी। गुनाहों से बचने और नेकियों में दिल लगने के लिए वजीफ़ा पढ़ा करें, कसरत के साथ पढ़ें। या अफ़ुव्वो या अफ़ुव्वो या अफ़ुव्वो या अफ़ुव्वो, ये कसरत के साथ पढ़ें। इसका फ़ायदा ये होगा कि गुनाहों से नफ़रत हो जाएगी। और दूसरा ये कि नमाज फजर के बाद अपना सीधा हाथ सीने पर रखें और 70 मरतबा पढ़ें, या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु। इबादत में दिल लगेगा और दिल रोशन होगा इंशाअल्लाह। अच्छा हसनैन भाई, ये मैसेजेस हैं कुछ, इसका हेपेटाइटिस सी और पित्ते में पथरी का कोई रूहानी इलाज इरशाद फरमाएं। अल्लाह पाक खैर वाला मामला फरमाए। हेपेटाइटिस के लिए वजीफ़ा ये है कि इन्होंने 21 टाइम 21 मरतबा जो है सूरह कुरैश, हर मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आब ज़मज़म या आब ऐसा पानी की जिसमें आब ज़मज़म के चंद कतरे मिले हों, उसमें जो है आपने दम करना है और 40 डेज़ 40 दिनों तक इसको मुसलसल कंटिन्यूस इस पानी को पीते रहे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हेपेटाइटिस का मर्ज़ जो होगा वो दूर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पित्ते की पथरी या गुर्दे वगैरह की पथरी, उसके लिए 46 टाइम ला इलाहा इल्लल्लाहु ये लिख कर या लिखवा कर जो है इस कागज़ को या जहाँ पर जिस चीज़ में लिख कर पानी में इसको महफ़ करके पानी से मिटा कर धो कर जो है उसको पिया जाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से पित्ते की या गुर्दे की पथरी जो होगी वो रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी इंशाअल्लाह करीम। अच्छा, ये हेपेटाइटिस के हवाले से इसका मुकम्मल प्रॉपर एक रूहानी इलाज आप तावीदात अत्तारिया के बस्तों से भी करवा सकते हैं। बच्चों को अगर अल्लाह न करे हेपेटाइटिस हो, पीलिया हो जाए, बड़ों को हो जाए, तो इसका एक मुकम्मल एक पूरा एक इलाज किया जाता है। लोगों को फ़वाइद हासिल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। ये अल्लाह की रहमत से ये 2-3 दफ़ा के अमल में ही ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। शिफा अल्लाह पाक के हुक्म से मिलती है, अल्लाह पाक ही चाहेगा तो ही शिफा हासिल होगी। अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमाए, सबके मसाइल हल फरमाए, सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। नाज़रीन, अगर हम हकीकी एक ज़हनी और क़ल्बी सुकून और इत्मीनान हासिल करना चाहते हैं तो फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी भी करें, अपना सदका भी निकालें, राह खुदा अज़्ज़ व जल में खर्च करने की आदत भी बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह की रहमत से बरकतें भी मिलेंगी, मसाइल भी हल होते चले जाएंगे, रिस्क में भी बरकत रहेगी। अपना मुकम्मल रूहानी इलाज करवाने के लिए, इस्तिखारों के लिए ये नंबर नोट कीजिएगा 0213717111 24 घंटे आप इस नंबर पर रब्ता करके इस्तिखारी करवा सकते हैं। घर बैठे रूहानी इलाज के लिए आप चाहें तो इस एड्रेस पर अपने मसाइल लिखकर भेज दीजिए।
बाय पोस्ट इंशाअल्लाह करीम तावीज़ात रवाना कर दिए जाएंगे। और ऑनलाइन रूहानी इलाज के लिए आप दावत इस्लामी की वेबसाइट विजिट कीजिए। इसी तरह एक एप्लीकेशन है रूहानी इलाज इस्तिखारा के नाम से, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लें। रूहानी इलाज के हवाले से काफ़ी सारी सर्विसेज आपको अल्हम्दुलिल्लाह से वजल मिल जाएंगे और जिसके ज़रिए फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने मसाइल का हल पा सकते हैं, अपना रूहानी इलाज करवा सकते हैं। अल्लाह पाक माह मुहर्रमुल हराम के सदक़े, इस हुर्मत वाले महीने के सदक़े, पंजतन पाक के सदक़े, सहाबा अहले बैत के सदक़े रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम करम फरमाए। दुआओं के हवाले से भी काफ़ी सारे मैसेज थे, पैगामात भी आए थे, कॉल्स भी आई थी। आइए मिलकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम मा हुवा अहलु। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या मालिकल मुल्क या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीथ। या अल्लाह पाक हमारी, हमारे माँ बाप और सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। हमारे सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातिनी तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह पाक माह मुहर्रमुल हराम का सदका, इस हुर्मत वाले महीने का सदका, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। कर्जदारों को बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा। तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा। बे औलादों को नेक साले आफियत के साथ औलाद अता फरमा। बेघरों को घर अता फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह पाक जिन इस्लामी भाइयों ने, मदनी चैनल के नाज़रीन ने कॉल्स की, मैसेजेस की, अपनी बीमारियों का, परेशानियों का बताया, अपनी तकलीफ़ों का बताया, अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों की सेहत याबी के लिए दुआ का कहा, या अल्लाह पाक सय्यदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े सबकी बीमारियां, परेशानियां, तकलीफ़ें, आज़माइशें, दुख दर्द सब दूर फरमा। हमारे घरों में रिज़्क़ हलाल में बरकतें, जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, अल्लाह पाक सबकी रुकावटें, बंदिशें दूर फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसों मजबूर की। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो है बीमार सेहत के तालिब, उन पे फरमा करम